موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ عظمت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب اس لفظ پر کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں بہت بڑی ابحاث ہیں اور بہت بڑے بڑے اشکالات ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے وہ اپنے راستے سے بھی بھٹک گئے. تو اس لیے عام طور پر یعنی ہم سب جیسے لوگوں کے لیے علماء کا تو خیر علم والوں کا تو شان ہی الگ ہوتی ہے نا. ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قرآن پاک نے کہا ہے سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے اور صحابہ سے لے کر آج تک مفسرین متقدمین متاخرین اس کو بیان کر رہے ہیں، بس ہم اسی حد تک رہیں. کیونکہ اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور اپنے عقل سے تفسیر قرآن میں مبتلا ہو گئے تو پھر جہنم ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قرآن کی تفسیر اپنے عقل سے اپنی رائے سے اپنے فرمان سے کرتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں نا جی وہ اپنے آپ کو شہرت دلانے کے لیے یعنی دنیا میں معروف ہونے کے لیے مشہور ہونے کے لیے نئی نئی چیزیں نکال کے لاتے ہیں. آج کل جیسے ایک جدید ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے قرآن کی اس آیت پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتیں آئیں بیعت کی اور آپ نے ان کی بیعت کو قبول کیا، وہ کہتے ہیں یہ بیعت کا معنی ایسے ہے جیسے ووٹ دینا ہوتا ہے، جیسے جمہوریت میں آپ ووٹ دیتے ہیں.
یعنی اب بیعت علل اسلام کو وہ لے آیا کس شکل میں کہ جی جمہوریت کے ایک ووٹ کی شکل ہے، گویا یہ بھی ایک ووٹ دینا تھا۔ اب کتنا بڑا لفظ اللہ کا بندہ کہہ بیٹھا، مانا یہ ہے کہ اگر ووٹ حضور کے کم ہو جاتے تو نبوت ختم۔ ووٹ تو مانا یہی ہوتا ہے نا بھی ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے وہ جیت گیا، جس کے کم ہو گئے وہ ہار۔ یعنی نبوت بھی ووٹوں کی محتاج ہے کہ لوگ ووٹ دیں گے تو نبوت بنے گی، اگر ووٹ نہ دیے تو نبوت نعوذ باللہ ختم ہو گئی۔ کتنا بڑا کفر ہے ایک لفظ میں جو کہہ بیٹھا ہے وہ۔ بھئی نبوت تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چن لیتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اگر امت میں ایک بندہ بھی ایمان نہ لے آئے تو اللہ کے نبی کو تو کوئی نقصان نہیں۔ کتنے پیغمبر آئے جن کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ 2 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد وہی آدمی تھے نا جو کشتی پہ ساتھ بیٹھ گئے، 40-50 آدمی، باقی تو پوری قوم جو ہے ایمان نہیں لے آئی، انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا حضرت کو۔ اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ آدمی اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اس انداز میں کرے کہ لوگ یہ سمجھیں گے دیکھو یار اس نے بڑی بات کی ہے، یہ بات آج تک کسی عالم کے ذہن میں نہیں آئی جو اس حضرت نے فرمائی۔ یہ نہیں پتا کہ کفر کیا حضرت نے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ اسی ایک لفظ میں، آپ تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا، اسی ایک لفظ کے اندر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، جب وہ پٹڑی سے ہٹے تو پھر گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے فرمان میں علماء مفسرین کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو مبہم فرمایا ہے تو بلا وجہ تم بھی بحث نہ کرو، بس اسی میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ اب دیکھیں نا جی کتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے مفسر قرآن دجال کے موضوع پہ دھوکہ کھا گئے۔ جب روایات حدیث کی پڑھی نا کہ دجال کی یہ شکل ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس طرح ظاہر ہوگا، اس کے پاس قوت استدراجیہ ہوگی، وہ دریاؤں سے کہے گا چلو دریا بہہ پڑیں گے، زمین سے کہے گا سونا نکالو زمینیں سونا نکال دیں گی، یہ سال مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری دنیا میں وہ پھرے گا۔ یہ باتیں پڑھتے رہے کہ جی ہر پیغمبر نے دجال سے ڈرایا ہے، حضور پاک نے بھی دجال سے ڈرایا ہے، لیکن وہ دجال ہے تو کوئی نہیں۔ تو بعد نے ایسی ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا جی دجال سے مراد ہے یہ یہودیوں کا جو بڑا وزیر ہے نا کانا ایک آنکھ والا، یہی دجال ہے۔ اور بعض حضرات جو تھے وہ یہ لکھ بیٹھے کہ بھی دجال وغیرہ محض افسانہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے کہ بات جو سمجھ نہیں آئی تو بس دجال کا انکار کر دیا۔ پل صراط جو سمجھ نہیں آئی کہ جی اتنی تیز ہوگی اور اتنی باریک ہوگی، اس نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہو اور بال کی طرح باریک ہو اور پھر سب نے اس پل سے گزرنا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا اس کا معنی تو یہ ہے یعنی کوئی بھی نہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں بابا یہ اسی طرح ہے جیسے آج کل 2 آدمیوں میں 2 خاندانوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، تو آدمی پوچھتا ہے وہ کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے یار بس دعا کرو، میں تو تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں، ادھر جاتا ہوں مرتا ہوں، ادھر جاتا ہوں مرتا ہوں، کیا کروں؟ دونوں طرف میرے قبائل۔ میں نے کہا یہ بھی ایک محاورہ ہے، ورنہ کوئی پل صراط شب صراط نہیں ہوگی۔
انکار کر گئے. یعنی جو چیز سمجھ نہ آئی یا جو چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کو نہ سمجھا سکے، انہوں نے کہا یار کافروں کے اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کہہ دو کہ بھی دجال بھی افسانہ ہے اور پل صراط بھی بس ایک حکایت ہے اور یہ ساری بس باتیں ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس لیے بعض گمراہ فرقے جو تھے نا، یاد رکھو، وہ اس بات میں نعوذ باللہ اس بات میں الجھ گئے کہ جی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا وہ حضور پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دے کے دوسرا محمد بھی بنانے پہ قادر ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہوا علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ اسی طرح نعوذ باللہ اتنی جسارت پہ آ گئے کہ جی اللہ خود جھوٹ بولنے پہ قادر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی گمراہ، اسی لیے قرآن دیکھے نا، قرآن پہلے فرما دیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت لوگ جو ہیں گمراہی میں پڑ جائیں گے اور بہت لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں گے. جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ حضور محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے وہ ہدایت پا گئے، اور جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ قادیانیوں سے، معتزلہ سے، فلاسفہ سے پڑھا ہے وہ گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. اس کی ذات پہ کیوں بحث کرتے ہو جس سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ اللہ کی صفات میں تو غور کیا کرو لیکن اس کی ذات میں نہیں، کیونکہ اس کی ذات کی کنوں کو تم کبھی نہیں پہنچ سکتے ہو. اب دیکھو جو اہل حق ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کی ایک بات کو پلے باندھ لو تو ہمیشہ گمراہی سے بچ جاؤ گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جو مدینہ منورہ کے امام ہیں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور کے مدینے میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے. یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اب سواری پہ سوار ہونا جائز ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ عشق کی بات تھی. وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے سرکار نے یہاں قدم رکھا ہو اور میں سواری سے اس جگہ کو روندتا ہوا چلا جاؤں تو مجھے ادب کے خلاف میں پیدل جاؤں. اب کتنا بڑا حدود حرم ہے، پیدل جاتا. بھائی کوئی منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن میں نے عرض کیا نا یہ مقام ادب ہے، یہ عشق کے مقام ہیں، یہ محبت کے مقام ہیں، یہ پھر مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں. اب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کو اگر کوئی سبز رنگ کی لنگی دیتا یا سبز رنگ کی چادر دیتے وہ نہیں پہنتے. فرماتے بھائی میں تو نہیں پہنتا، اور کبھی بتاتا بھی نہیں. جب دوستوں نے، شاگردوں نے اصرار کیا تو فرمایا بھائی مجھے اس رنگ کی چادر پہن کے شرم آتی ہے کہ حضور کے روضے کا رنگ بھی سبز ہو اور میں نے نیچے چادر باندھی ہوئی ہو اور پھر اسی میں استنجا اور وضو اور ایسے حالات میں مجھے اس رنگ کا بھی ادب ہے. اب یہ عشق کی باتیں ہیں، مسئلہ کوئی نہیں کہ آدمی سبز رنگ کے کپڑے نہ پہنے. اچھا اسی طرح ہمارے کئی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کالا رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے. ان سے ہم پوچھتے حضرت کیا بات ہے؟ یار خدا کے گھر کا غلاف کالا ہے تو اس جیسا جوتا پہننا کوئی ڈر لگتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تمہیں اور کوئی رنگ نہیں ملتا تھا؟ میرے کعبے کے غلاف کی نقل کی ہے تم نے اور پاؤں میں پہنا ہوا ہے. اب ہم سب پہنتے ہیں. بھئی شریعت میں منع نہیں ہے، یاد رکھو، نہ حکم ہے نہ مسئلہ ہے.
تو مقام ادب یہ ہے کہ امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی قرآن پاک نے تقریباً 17 آیات میں یہ فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، تو اس کا کیا معنی؟ بتائیں امام مالک، یہ ہے علم، یاد رکھو، یہ ہے علم، یہ ہے تقوی، یہ ہے ادب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الاستواء معلوم، فرمایا استواء پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، والکیف مجہول، کیسے ہے، کیسے بیٹھے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ والسؤال غیر معقول، اور فرمایا اس بارے میں سوال کرنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ تم کون ہو اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھنے والے؟ پرائمری پاس آدمی جو ہے وہ ایم اے کے سوالات پوچھے تو پھر گمراہ ہی ہوگا نا۔ بس اللہ نے فرمایا استوا معلوم، ہمارا ایمان ہے، کما یلی کو بشا نہیں۔ اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، بس ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی اللہ کی صفت تو علو ہے، اور جب آپ اترتے ہوں گے تو پھر آسمان تو اللہ کے اوپر ہو گئے نا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کفر میں پڑ گئے۔ بھائی اللہ کی شان علو ہے، یہ ضروری تو نہیں کہ اللہ عرش سے اگر آسمان دنیا پہ تشریف لائیں تو اللہ سے اوپر بھی کوئی چیز ہے، اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ان بحثوں کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز پہ قادر ہے، بنانے پہ قادر ہے، مٹانے پہ قادر ہے، اولاد دینے پہ قادر ہے، نہ دینے پہ قادر ہے، مرد بنائے، عورت بنائے، بچہ بنائے، بچی بنائے، نہ بنائے، ایک دے، جوڑا دے، اس کی مرضی ہر چیز پہ قادر ہے۔ جو چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی ہیں بس اتنے تک رہو۔ بارش برسائے نہ برسائے، بادل بھیجے نہ بھیجے، موسم گرم کر دے ٹھنڈا کر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ بس وہ چیزیں جو ہمارے عقل کی حد تک ہیں، اس سے اگر تجاوز کرو گے اور سلف صالحین کے اقوال صالحہ سے نکلو گے تو پھر گمراہی ہو جائے۔ اللہ کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بس جہاں جہاں اللہ کی صفات ہیں یاد رکھو، پورے قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے وجہ چہرے کا بھی ذکر ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر کسی راستے میں ہو، اندھیرے میں ہو، تم نے اندازہ کر کے نماز ادھر پڑھ لی، حالانکہ کعبہ ادھر تھا، ہو گئی۔ جدھر بھی جاؤ اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ تو سامنے ہے نا، کیوں؟ وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ تو اب وجہ کا ذکر بھی آ گیا۔ اسی طرح جب یہودیوں نے اعتراض کیا تھا ید اللہ مغلولۃ، رد ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اسی طرح اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر آیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے اور اپنے بندوں کو سجدہ کا حکم دیں گے تو ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، تو وہاں پنڈلی مبارک کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، میرے پیغمبر آپ میرے حکم پہ جمے رہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون علیہ السلام کو کہ فرعون کو جا کے دعوت دیں، انہوں نے کہا بولا ڈر لگتا ہے، فرعون بڑا ظالم ہے،
بڑا جبار ہے، عنید ہے، متکبر ہے، اور پھر میرے ہاتھ سے تو ان کی قوم کا ایک بندہ بھی مر چکا ہے۔ قال لا تخافا، بالکل نہ ڈرو، اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں کیا ڈر ہے، میں جو ساتھ ہوں۔ تو ایک موٹی بات یاد رکھو، کسی جاہل کے دھوکے میں نہ آ جانا کہ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ انہ متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال، ہمارا ایمان ہے اللہ کی صفتیں صفات جمال بھی ہیں، کمال بھی ہیں، جلال بھی ہیں، منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال، اور اللہ ہر اس صفت سے پاک ہے جو صفت نقصان ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو کہ نؤمن باسمائہ وصفاتہ، ہمارا اللہ کی اسماء پر بھی ایمان ہے، صفات پر بھی ایمان ہے، لیکن کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اس میں ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اور کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے۔ کیوں بحث کیوں نہیں کریں گے کہ یہ چیزیں، یہ مسائل ہمارے علم سے بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ خلاف عقل نہیں ہے، مگر یہ ماورائے عقل ہیں، وہاں ہماری عقل پہنچ نہیں پاتی۔ ہم تو سامنے کی چیزیں بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب دیکھو جی، آنکھ ہے، صرف اسی نظام کو دیکھنا شروع کرو تو تمہیں خدا ماننا پڑے گا۔ کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جا کے دیکھو نا کہ اللہ نے کیسی بنائی ہے آنکھ، کیسے اس کے اندر لگے ہیں۔ میری ابھی وہ ایک کچھ پتہ نہیں، اللہ عالم، بس اصل تو بندے کے گناہ ہوتے ہیں اور اس کی بعد پھر پریشانی آ جاتی۔ بالکل آنکھ میں کوئی یعنی ٹشو جو تھا نا رگ پھٹ گئی، تو ساری آنکھ خون سے بھر گئی۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، تو بڑی مہربانی کرتے ہیں بیچارے، تو انہوں نے پھر مجھے وہ سارا سمجھایا، یہ دیکھو جی اللہ کا نظام دیکھو کہ اللہ نے آنکھ بنائی کیسے ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ نے وہ شریان، وہ جو ہے نا اس کے اندر وہ جو رگیں ہیں وہ کتنی باریک باریک ہیں، اس کے اعصاب دیکھے، پٹھے اللہ نے کیسے بنائے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ نے پتلی کیسے رکھی ہے، اس پتلی میں پانی کا قطرہ کیسے ہے، پھر اس کی حفاظت کے لیے پردے کیسے لگائے ہیں، پھر اللہ نے پلکیں کیسے لگائی ہیں، پھر اللہ نے آنکھ کو یہاں رکھا ہے کہ اوپر سے بھی حفاظت ہو، پلکیں بھی حفاظت کریں، نیچے سے رخسار بھی حفاظت کریں۔ اگر یہاں ہوتی تو روزانہ آنکھ خراب ہوتی نا۔ کتنا نظام مضبوط ہے۔ میں تو جب اس نے دکھایا نا کمپیوٹر سے سارا سمجھایا، حیران رہ گیا۔ میں نے کہا واہ مولا تیری شان ہے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ؟ اس نے کہا جی چوٹ لگی۔ میں نے کہا چوٹ تو کوئی نہیں لگی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے زور دیا۔ میں نے کہا کیوں زور دیا؟ اور میرا کوئی کھیلنے والی جگہ ہے، میں کھیل رہا تھا اس سے۔ تو انہوں نے کہا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو اس وقت بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا جی اللہ کو پتا، یہ تو پتا ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ ایک چھوٹی سی پتلی ہے اور آسمان تک نظر جا رہی ہے، یعنی درمیان میں رکاوٹ نہ ہو تو یہ نظر کہاں پہنچے گی؟ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو کھانا خراب کر دے۔ اللہ اکبر، یہ نظر ہی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے اللہ نے کہا نا کہ میرے مدنی کو جو معراج ہوا ہے نا، تم اس میں شک نہ کیا کرو، ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو میرے مدنی کی یہ آنکھ نے غلطی کی ہے اور نہ حد سے گزری ہے، جو دیکھنا تھا وہ دیکھا ہے میرے مدنی نے۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى،
اللہ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ کو. کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ میرے مدنی محبوب رحمت دو عالم، محبوب دو عالم کو جب معراج ہوا ہے تو بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے نا، یہ تو قرآن میں ہے کہ بھئی پوری رات نہیں لگی بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ لگا معراج میں. اسراء اور معراج میں ساری رات نہیں لگی بلکہ رات کا بھی کچھ. لیلم من المسجد الحرام، لیلن پہ تنوین ہے اور تنوین قلت کا فائدہ دے رہی ہے. یہاں اللہ نے اللیل نہیں فرمایا کہ پوری رات لگ گئی ہو معراج میں، نہیں، رات کا بھی کچھ حصہ. اچھا، اسی کو بعض عاشق مزاج جو ہوتے ہیں جن کا عشق ہوتا ہے وہ پھر اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہو، حضور کا بستر بھی اسی طرح گرم رہا اور دروازے کی کنڈی بھی اسی طرح ہلتی رہی اور مدنی کو معراج بھی ہوگی اور واپس بھی آ گئے. یہ تو خیر ان کی اپنی تعبیر ہے، لیکن معنی بہرحال یہی ہے کہ وقت رات کا کچھ تھوڑا. اب اتنی تھوڑی رات میں اتنا بڑا سفر کیسے طے ہو گیا؟ دیکھو نا جی، 1 مہینے کا سفر تو ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، اور 3500 سال کا سفر ہے 7واں آسمان. اور وہ کیسے ہو گیا؟ تو اب جب پڑھو گے نا ادھر حضور کے معراج پہ نظر ڈالو، غور کرو ذرا دل میں، قرآن کو سمجھا کرو. اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو؟ تمہارے دلوں پہ کوئی تالے لگے ہوئے ہیں؟ اب قرآن پہ غور کرو اور ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ میرے مدنی براق پہ جا رہے ہیں. براق ہے برق، بجلی، اور بجلی جو ہے نا جی وہ کوئی 2,80,000 میل 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے. یہ تو برق ہے نا، جب براق ہو تو وہ کتنی تیز ہوگی؟ اس پہ نظر رکھیں. پھر معراج ہے، انبیاء ہے، پھر آسمان دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد پھر اور آگے تو پھر واپس آ رہے ہیں. کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اب سمجھو وہ ہر چیز پہ قادر ہے یا نہیں کہ اپنے نبی پاک کو اوپر لے جائے، سیر کرائے، واپس لے آئے، رات نہ گزرے. اور اس کو بعض علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو نا، یہ رات چل رہی ہے، بات کو سمجھو. اب یہ رات ختم ہوگی تو پھر کیا ہے؟ دن آ جائے گا. اچھا، پھر دن چل رہا ہے، اب دن ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رات ہے. ایک نظام چل رہا ہے نا، جیسے سوئی کی گھڑیاں چل رہی ہیں نا جی، کہ ابھی مثلا 7:15 ہو گئے، پھر 7:30 ہو جائیں گے، پھر 7:45 ہو جائیں گے، پھر 8. لیکن اگر اسی گھڑی کو ہم 7:15 پہ بند کر دیں تو کل بھی دیکھیں تو کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی ابھی گھڑی پہ بجے ہیں کتنا؟ 7:15. اب یہ چلتی رہے گی تو آہستہ 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 ٹائم بدلتا جائے گا نا. لیکن اگر ہم اس کو یہی چابی کھینچ لیں اور اس کو روک دیں، سٹاپ واچ کر دیں، اور ہم اس کو کل دیکھیں تو کہاں کھڑی ہوگی؟ ہاں جی، 7:15 پہ کھڑی ہوگی. اب یہ سمجھ آ گیا. اب اسی سے معراج نبی کو سمجھ لو کہ میرے مدنی کی جب سواری چلی نا، اللہ نے لیل و نہار کو اور گردش زمان کو حکم دے دیا کہ تھم جاؤ، محمد کی سواری آ رہی ہے، جہاں ہو وہیں کھڑے رہو بس. تو رات کیسے گزرتی جناب؟ وہ تو وہیں رک گئی. تو اب یہ کس نے کیا؟ کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ. اب سمجھو كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا معنی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ رات کو روک دے، وہ سورج کو لوٹا دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ سورج کو روک دے حضرت یوشع ابن نون کے لیے تاکہ بیت المقدس فتح ہو جائے. تو اگر اللہ ان کے لیے اس نظام کو یعنی بالکل بند کر دیتے ہیں تو میرے مدنی کے استقبال کے لیے بھی ہر چیز جو تھی نا اس کی حرکت ختم ہو گئی کہ جہاں ہو بس کھڑے رہو. دیکھو نا، جب بادشاہ آتے ہیں نا
تو کہتے ہیں نا بھئی بعد با ملاحظہ ہوشیار، اب سب ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجال ہے کہ ان کی آنکھ بھی جھپکتی ہو، جو کھڑے ہوتے ہیں نا ڈیوٹی پہ آنکھ بھی نہیں جھپکتی. تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو جب شان دی نا فرمایا اب بالکل اب ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کچھ نہیں جب جھلکنا چاہیے. اب میرا مدنی اوپر آ رہا کیوں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور میرا مولا اس میں تو کتنا نظام روکنا پڑا، زمین بھی، رات بھی، دن بھی، براق بھی، جبریل بھی، انبیاء بھی، اور پھر اس کے بعد آسمان بھی. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ ملک کس کے ہاتھ میں؟ تو میری مرضی. جب ملک میرا ہے اور میں اپنے ملک کی سیر کروا رہا ہوں، میں نے اپنے ملک کو دکھلانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے، تو اب تمہیں کیا اشکال ہے؟ اللہ میاں پھر آگے تو کرۂ زمہریر ہوگا، اور جب اوپر جائیں گے تو آکسیجن ختم ہوتا چلا جائے گا، ہوائیں ختم ہو جائیں گی، پھر کرۂ زمہریر ہوگا، کرۂ ناری ہوگا، کرۂ ہوائی ہوگا. ان میں سے مدنی پاک کی سواری اور معراج کیسے ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. آگ کے اس کرے سے اللہ کے نبی کیسے گزریں گے؟ میں تمہیں دنیا میں نہیں دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد آگ ہے اور اندر وہ جنت میں بیٹھے ہوئے. تو اگر میں آگ کے اس دہکتے ہوئے الاؤ میں سیدنا ابراہیم کو بٹھانے پہ قادر ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات ناریہ سے گزارنے پہ قادر نہیں ہوں. اس لیے جب بھی قرآن پڑھا کرو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کہیں فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور میرا مولا اس پہ تیرا امر، تیرا حکم، ہر چیز فرمائے الا لہ الخلق والامر. جب یہ مخلوق میری ہے تو پھر حکم بھی میرا. رات میں نے بنائی ہے کہ تم نے بنائی ہے؟ دن میں نے بنایا ہے کہ تم نے بنایا ہے؟ ہوائیں میں نے بنائی ہیں کہ تم نے؟ جب میں نے بنائی ہے تو ہر چیز پھر میرے حکم پہ تابع ہے. میں حکم دوں گا دریا کو کہ تھم جا، رستے بنا، میرے پیغمبر کو گزرنے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام سے گزر جائیں گے، اور پیچھے جب دشمن آئے گا تو میں اسی دریا کو حکم دوں گا کہ اب مل جا، میرے دشمن کو غرق کر دے. وہی دریا ہے موسیٰ علیہ السلام کو رستہ دے رہا ہے، فرعون کو پکڑ کے غرق کر رہا ہے. کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ. ہاں اب غور کرو گے نا جب اس آیت پہ تو پھر تمہیں قرآن سمجھ آئے گا. اس طرح غور کیا کرو، اور جو باتیں مفسرین اور علماء نے کہی ہیں نا ان سے ادھر ادھر نہ ہٹا کرو، ورنہ پھر گمراہی ہو جائے گی. کیونکہ آج کل بہت سارے ڈاکٹر آ گئے ہیں نا دنیا میں ماشاءاللہ، جو دین کا بھی آپریشن کر رہے ہیں. اگر ایک مسافر ہے لیکن امام جو ہے وہ مقامی ہے، وہ آخری رکعت میں آ کے امام کی نماز میں ملا ہے، تو اب وہ کیا ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا تو مسافر ہے، اس نے تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا وہ 4 پوری کرے گا؟ وہ 4 پوری کرے گا، اب امام کے تابع ہو گیا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں. اب تیرا ہر حکم، تو مسافر تھا، تم نے 2 پڑھنی تھی، لیکن امام کے پیچھے آ گیا تو تابع ہو. کہتے جی کہ تسبیح پڑھنا جو ہے یہ نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے. میرا بھائی بات سنو، غصے میں نہ آ جایا کرو، بڑا جلدی جلدی فیصلے کر دیتے ہو نا، یہی تو مصیبت ہے. لاؤڈ سپیکر پہ نماز پڑھنا سنت ہے، حضور نے پڑھی ہے. کیا خیال ہے آپ؟ وہ کیسے جائز ہو گیا؟
مانا ہے وہ آلت الصوت ہے، ایک آواز کا آلہ ہے تاکہ اصلاح نماز ہو سکے، لوگوں کو آواز پہنچ سکے اور لوگوں کی نماز خراب نہ ہو۔ نماز تو اصل ہے نا، اب اس کی اصلاح کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس کی تابع ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو ہم جائز کہیں گے۔ کیوں؟ اب حرم شریف ہے ماشاءاللہ، 5 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے، اور کبھی کبھی صفیں ماشاءاللہ یہاں سے 1 میل دور بھی چلی جاتی ہے۔ اگر سپیکر کا سسٹم نہ ہو تو پھر تو نماز ختم۔ اس لیے ڈبل سپیکر رکھتے ہیں، مکبر کا الگ، امام کا الگ، کہ خدا نہ خواستہ ایک فیل ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھو تسبیح پڑھنے کا تو حکم ہے، حضور نے بھی بات یہ ہے کہ کسی دانوں پہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تسبیح تو حضور نے پڑھی ہے، انگلیوں پہ بھی پڑھی ہے، انگلیوں ہاتھ رکھے بغیر بھی پڑھی ہے، اور تسبیح پڑھنے کا تو حکم ہے کہ تسبیح، اور یہ بھی بتا کہ ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، تو تسبیح میں تو کوئی اشکال نہیں۔ البتہ یہ جو آج کل دھاگے میں ہے تو یہ ایک آلت الذکر ہے، افضل ہے انگلیوں پہ پڑھے، لیکن اس سے آدمی کو یاد رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، اور نہ ہو تو پھر کچھ نہیں پڑھتا، پھر وہ باتوں میں ادھر ادھر بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا، بعض صحابیات سے گٹھلیوں پہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اچھا، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ کچھ نہیں کہتے، جو تسبیح لے کے بیچارہ جا رہا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، اس کو تو لے آؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، چلو تسبیح بعد میں چھڑوا دینا تم۔ جھگڑے میں میری بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دو، نیند ہوگے تو تم اپنی ماں سے بلا کرو، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی تو شکر کرو نا کہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو 90% شوہر جو ہے وہ یتیم بن کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، روز آ جاتا جی آج بیوی نے طلاق دے دی، کچھ نہیں ہوتا جناب۔ عبد الصمد، عبد الباسط، بالکل یہ نام بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، اور جس میں عبد کا لفظ ہو تو نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کروں، بالکل جناب، کیوں نہ کروں، خوشامد کرو گے تو گھر جاؤ گے نا، بالکل کریں جناب، اس کے بغیر گزارا ہے بلا۔ ہوم منسٹر راضی نہ ہو تو داخلی امور تو سارے گڑبڑ ہو جائیں گے نا۔ ماں کا مسئلہ نہیں پوچھا بیچارے کہ جی ماں کے لیے بھی عمرہ کر، نہیں، بیوی کے نہیں جناب، بیگم کے لیے کرو، ماں کا کیا ہے، اس نے پیدا کیا پھینک دیا تمہیں۔ میں آپ سے 5 منٹ کے لیے ملنا چاہتا ہوں، تو جب میں اٹھوں گا مجھے ملنے، میں کوئی افسر ہوں، حاکم ہوں، ٹائم لینا پڑتا ہے، جب فارغ بیٹھا ہوں مل لیں۔ ایک آدمی نے شادی کرنے کے بعد اپنا ملک بھی چھوڑ کے چلا گیا اور 8 سال تک گھر والوں سے رابطہ نہیں کیا، اس کی بیوی نے پھر دوسری جگہ شادی کر لی، تو بہرحال چونکہ 3 سال کے بعد اگر اس عورت نے باقاعدہ علماء کی کونسل بنا کے اجازت لے کے دوسری شادی کی ہے تو مفقود الخبر ہے، کب تک آخر عورت بیٹھی رہے گی، یا تو کوئی رابطہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں 80 سال بھی گزر گیا تو بیٹھی رہے، وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ پھر اور شادی کر لے، وہ پہلا بھی نکل آئے، پھر کیا کرو گے۔ بہرحال لیکن امام مالک کا اور فتویٰ اسی پہ ہے کہ اگر خامند 3-4 سال نہ آئے، اسلامی عدالت ہے تو عورت درخواست دے گی کہ زوج میرا جو ہے مفقود الخبر ہے، اس کی کوئی خبر نہیں، وہ اشتہارات دیں گے، اخباروں میں اعلان کریں گے، ہر سورس استعمال کریں گے، اس کے بعد اس کے نکاح کو ختم کر کے دوسری جگہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی ہے ماشاءاللہ، قرآن حدیث بھی بہت اچھا سمجھتا ہے،
اس کی بیوی بھی قرآن حدیث بہت اچھا سمجھتی ہے، گھر بھی اچھا ہے، ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، گھر میں بھی اسلامی کتابیں ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کا پستان چوستا ہے۔ تم نے کہاں سے دیکھا؟ نہیں، تمہیں کیسے پتا ہے؟ کوئی وجہ بتاؤ نا، یا تو یہ ہے کہ اس کی بیوی تمہاری بہن ہے، بیٹی ہے، اس نے بتایا ہے تمہیں، نہیں تو تم کیسے دیکھنے چلے گئے مولوی صاحب کے بیڈ روم میں کہ کیا کر رہا ہے؟ گھر چوستا ہے تو کوئی حل ہی نہیں جناب، کچھ ہی نہیں ہوتا، دودھ بھی اندر چلا جائے تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ادب ہے کہ نہ کرے، ورنہ تو اس کی بیوی ہے، چوس سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو بچپن جب ہو، بچہ چھوٹا ہو دودھ پیے تو حرام ہو جاتا ہے، ماں بن جاتی ہے، اب تو بڑا ہو گیا ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، بیوی کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، بکری کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، مولوی ہے نا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، ہماری تنخواہوں سے ایک جی پی فنڈ کے لیے رقم کاٹی جاتی ہے، جب ہماری پنشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں واپس ملتی ہے، تو جتنا رقم تمہاری کاٹی گئی تھی وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، اس پر جو سود ملا ہے ان سے تو لے لو نا، مگر مچھوں سے آگے غریبوں کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ تمہارے لیے وہ حلال ہے جو تمہاری، مثلا تمہاری رقم 100 روپے مہینہ کٹی، اچھا بھی مہینے سال میں 1200 کٹے، تم نے 30 سال نوکری کی، کتنا بن گئی بھائی؟ وہ تو تیرے لیے حلال ہے، تو تیری رقم ہے، اب اس پہ جو سود ملے گا وہ ان سے تو لے لو، چونکہ وہ تو مگر مچھ ہیں، وہ تو سب کچھ ہضم کر جائیں گے، ان سے لے لو اور غریبوں کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ میرے والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرا بھائی آج ہر شریف گھرانہ پریشان ہے، علاج یہ ہے کہ وہ بچیاں 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، ان کی والدہ بھی پڑھے، وہ خود بھی پڑھیں، والد بھی پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی رحمت سے، کیونکہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس قرآن میں سے، یعنی قرآن کی دلہن ہے گویا، تو اس کی مناسبت سے اللہ پاک حل کر دیتے ہیں مسئلہ۔ مولانا مفتی سلیم صاحب مانچسٹر لندن میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قاری حنیف صاحب کی بیوی بھی بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں کسی آیت میں نہیں کہ حضور نے آدم علیہ السلام نے حضور کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگی، یہ کوئی نئے قرآن میں تم نے پڑھی ہو تو پتہ نہیں، وہاں تو دعا لکھی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہاں وسیلے کا لفظ ہے؟ پتہ نہیں کیسے خدا کے قرآن کو گھڑتے ہیں، بھائی دعا لکھی ہوئی موجود ہے، فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر ایک گناہ ہے میں نے توبہ کی لیکن پھر ہو گیا، پھر توبہ کرو، دروازہ بند تو نہیں ہوا نا۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، 1000 بار بھی توبہ توڑ بیٹھو پھر بھی توبہ کرو، کہاں جائیں گے اس کے دروازے کو چھوڑ کر؟ اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، جھگڑا نہ کیا کرو، مسئلہ سمجھو۔ تم نے عصر کے بعد طواف کیا، اب تمہاری نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب پڑھ کے جاؤں گا، تو مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، گاڑی تیار کھڑی ہے، پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے کہ امام کی تحقیق تو ہے نا۔ زمزم کا پانی کھڑا ہو کر پیے تب بھی جائز ہے، افضل ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے۔
ایک آدمی کافی پریشانی میں ہے، میرا بھائی پریشان والوں سے تو اللہ کا خود وعدہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ پریشانی کی پریشانیاں اللہ کے سوا کون دور کرتا ہے؟ وہ پریشان حال بندہ جب دل سے دعا مانگے گا اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس مانگتے رہو، باقی مالک کی مرضی ہے، جب چاہے دروازہ کھولے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ تو نہیں نا کہ ہم ابھی کھٹکھٹائیں بے، اس کی مرضی ہے نہ کھولے۔ انبیاء بھی 80 سال دعائیں مانگتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا اولاد اولادنا بناتنا اصحابنا امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم